یہ اچانک جناب کیا ہو گیا ہے، بحریہ ٹاؤن بھی اب بڑا ریلیکس ہو گیا، اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ حکومت کی کیا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کہ اتنی بڑی خبر سامنے آ گئی بحریہ ٹاؤن کی زمین کے حوالے سے اور بحریہ ٹاؤن کی تشہیر کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اب گیم کیا ہونے والی ہے اور بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نصر اقبال چینل آپ دیکھ رہے ہیں جناب، اور لگ رہا ہے ایسا کہ بحریہ ٹاؤن کے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں اور شاید بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی وہ صارفین کے لیے تھی، اور بحریہ ٹاؤن کی ریسٹرکشنز ان لوگوں نے وہ کم کی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے وہ ہم نے آپ کو ذکر کیا، لیکن ایک اور وجہ جو ہے وہ آج معلوم ہوئی، بلکہ کل ہی وہ چیزیں سامنے آ گئی تھیں، اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا۔ بحریہ ٹاؤن کے حالات اب اچھے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی معاملات تھے، ریاست کے ساتھ بھی ان کے معاملات ہیں، ملک ریاض صاحب کے الگ سے ایشوز ہیں، وہ کیا ریزولو ہو رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا نقطہ یہی بنا ہوا ہے جناب۔ ایک جو نوٹیفیکیشن ہے مری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ان گورنمنٹ کا، وہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لیں گے۔ بحریہ ٹاؤن پر پابندی لگ گئی تھی کسی بھی طرح کی تشہیر کی، اشتہارات نہیں دے سکتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کر رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی تشہیر نہیں کر سکتے ہیں۔ 16,896 میری یادداشت اگر ٹھیک کام کرتی ہے تو 16,896 ایکڑ جو زمین ہے، جو اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق اس کی تشہیر، اس کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس نوٹیفیکیشن کا صرف تشہیر سے تعلق نہیں ہے، میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اس کا تعلق آپ کی زمین، بحریہ ٹاؤن کا ایکسیپٹنس اس سے کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تشہیر کر سکتے ہیں، ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، سب چیزیں ہو گئی ہیں۔ دوسرا جو ایک اہم پوائنٹ اس میں وہ ہے کہ جو ان پر فیس کی مد میں، جو جرمانے کی مد میں ساری چیزیں ہیں وہ انہوں نے ملی ڈیولپمنٹ کو دینی ہیں، وہ 14 کروڑ 44 لاکھ سے زائد کے بنتے ہیں، وہ بحریہ ٹاؤن کا کام ہے، وہ پے کریں گے۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ بلڈرز اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، اس کا الگ سے اپروول لیں گے، این او سی وغیرہ ساری چیزیں، تب جا کے وہ چیزیں وہ قابل قبول ہوں گی۔ تو یہ بڑی اچھی چیز یہ بھی ہے۔ بہرحال اس سے آپ کو بھی پتہ چلے گا، آپ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں یا ایم ڈی اے میں دیکھ لیں گے کہ کس کا پروجیکٹ ہے، کس کا نہیں ہے، کس کی کیا چیز ہے، کس کی کیا چیز نہیں ہے، تو اس لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اس لیٹر کے بعد 2-3 چیزیں بڑی اہم سامنے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہیں، نمبر 1 کہ بحریہ ٹاؤن کے حالات اچھے ہو رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے کہ اب گورنمنٹ آف سندھ سے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ہی یہ چیزیں ہوں گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ جی سندھ گورنمنٹ تو پہلے بھی ان کے ساتھ تھی۔ ایسا نہیں تھا، ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب آرڈر تھا تو سب کے لیے ایک ہی آرڈر تھا۔ وہ نیب کے معاملات ہیں تو نیب کر رہی ہے، سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ کو کہا، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کو بھی کہا، سب کے لیے ایک ہی آرڈر تھا اور وہی کچھ ہونا تھا اور وہی کچھ ہوا۔ اچھا، اب اس کے بعد اب یہ انہوں نے اس وقت این او سی اس کا خارج کر دیا۔ بحریہ ٹاؤن کے جب این او سی خارج ہوا، کسی قسم کی تشہیر نہیں ہو رہی، کسی قسم کی کوئی چیز وہ نہیں بتا پا رہے بحریہ ٹاؤن سے متعلق۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ تو وہ خیر وہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اپنا مقدمہ وہ الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا یا کسی بھی طرح سے وہ چیزیں نہیں دے سکتے۔ بہت سے انہوں نے پروجیکٹ اناؤنس کیے جس میں ڈاؤن ٹاؤن ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا پہ، وہ پرنٹ میڈیا پہ، مطلب جو میڈیا جس پہ اشتہارات کی صورت میں وہ دے سکتے تھے وہاں نہیں کر پائے۔ اس طرح دیگر پروجیکٹس تھے جو انہوں نے کیے، کچھ فارم ہاؤسز والی سائڈ پہ کچھ چیزیں لا رہے تھے، وہ بھی نہیں کر پائے۔ تو بحریہ ٹاؤن میں ایون جو پرائیویٹ بلڈرز ہیں وہ بھی اپنی چیزوں کی تشہیر اس طرح سے نہیں کر پائے۔ اب وہ تمام تر چیزوں پر پابندی ہٹی اور اب وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے معاملات کچھ کلیئر ہو رہے ہیں، اور وہ معاملات کے کلیئر ہونے کی ابتدا ہو چکی۔ بحریہ ٹاؤن میں اب اس کی جو دوسرا امپیکٹ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ جو اس لیٹر کا امپیکٹ ہے، وہ آپ تصویر کے دوسرے رخ میں دیکھیے گا۔ بینگ اے جرنلسٹ ہم دوسرا رخ زیادہ جلدی پہلے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا۔ اب آپ لیٹر کو دیکھیں گے نا تو 16,896 ایکڑ زمین کے بارے میں اس کے ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہتے ہیں
کہ وہاں تو زمین لیگل نہیں ہے، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی وقت بلڈوزر پھر جائے گا، کسی بھی وقت کوئی ڈی ایچ اے آ جائے گا، کوئی امار آ جائے گا، مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ جائے گی، سندھ گورنمنٹ آ جائے گی، ریاست آ جائے گی، قبضہ ہو جائے گا. وہ تمام باتوں کی نفی ہو گئی، ان تمام باتوں کی نفی. یعنی کہ حکومت یہ تسلیم کر رہی ہے کہ یہ زمین جو 16,896 ایکڑ ہے، جو باؤنڈری کے ارد گرد ہے، جس کے ارد گرد باؤنڈری لگی ہوئی ہے، وہ بحریہ ٹاؤن کی اپنی زمین ہے. یعنی اس میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی ہے اور اس کی ملکیت میں ہے، وہ کسی قبضے میں نہیں ہے. اس میں ہونے والے جتنے بھی پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں، آپ کے اپنے گھر ہیں، وہاں پہ بننے والے اسکول اور کالج اور ہاسپٹل اور جو بھی کچھ بن رہا ہے، وہ سارا اس کا مطلب ہے لیگل ہے. یہ پہلے دن سے میں بات کرتا آ رہا تھا. جس دن جرمانہ ہوا تھا میں نے اس دن کہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کو این او سی دے دیا گیا، اور یہ این او سی اس چیز کا ہے کہ آپ کو یہ پیسے بھرنے ہوں گے جو زمین پر آپ نے قبضہ کیا ہے، جو بنا لی ہے. ہم اس کو نہیں کر رہے، لیکن اس کو جرمانہ دینا ہوگا. وہ 460 ارب سے بڑھتا بڑھتا 500 ارب سے پلس ہو گیا. وہ بحریہ ٹاؤن نے دینا ہے، وہ بحریہ ٹاؤن اس کا پابند ہے. لیکن میرا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے کہ یہ زمین کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس زمین کا مالک بحریہ ٹاؤن ہی ہو گیا ہے. اس نے قیمت ادا کرنی ہے ریاست کو، وہ کیسے کرنی ہے، اس کا ایک طریقہ کار اپنایا گیا، وہ قسطیں بنائی گئیں، وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ میں. آگے سے انہوں نے پھر اس بات پہ لیا کہ یہ بہت زیادہ پیسے ہیں. آگے سے پھر سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ کو یہ پیسے ادا کرنے ہوں گے، بلکہ آپ کو سود کے ساتھ ادا کرنے پڑیں گے. آپ کو جرمانہ اس پر جو ہوگا، جو فائن ہوگا، جو سود ہوگا، سب کچھ وہ ادا کرنا ہے. تو اب جو جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ سب کی سب اب وہ افسانی ہیں اور اس پہ کوئی حقیقتیں نہیں ہیں. اب اگلے آنے والے دنوں میں اگر آپ یہ بات کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، تو مجھے تو بڑی اب قوی امید لگ رہی ہے کہ اس سے بحریہ ٹاؤن میں مارکیٹ میں قدرے چیزیں مثبت جائیں گی. لوگوں کا تھوڑا سا وہ امپیکٹ بہتر ہوگا. ایک تو کل کا جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک فلور پہ آپ لوگ گھر بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بہت سے لوگ میرے دوست جو پرسنل میرے نمبر ہوتا ہے اس پہ وہ رابطہ بھی کر کے بات کر رہے تھے. اور دوسرا بہت زیادہ آپ کے کامنٹ بھی ہمارے نمبرز جو چل رہے ہوتے ہیں علی رضا کا اور دانیال کا، اس پر بھی وہ پوچھ رہے تھے. اور اب یہ جو خبر ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، تو یہ ایک اور حوصلہ افزا بات ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بحریہ ٹاؤن میں سوچ رہے تھے پلاننگ کے حوالے سے کہ یار وہ تو گورنمنٹ تو ان کا رگڑا لگا رہی ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس میں ملک ریاض کے، تو ملک ریاض بہرحال ابھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، لیکن در پردہ اب کہیں نہ کہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو اب اس بہتری کے آثار مارکیٹ پہ بھی آئیں گے، لیکن وہ کہا جائے کہ سٹے بازی والا راتوں رات تو وہ ایسا نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کے جان چھوٹ جائے اگر پاکستان میں، بحریہ ٹاؤن میں بھی، باقی جگہوں پر بھی، تو بہت بہتر ہو جائے، اینڈ یوزر کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں. تو وہ اب آسان ہوتی ہوئی ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.